الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال تعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال تعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کا بیش بہا انعام و اکرام ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو جمعہ پڑھنے آنے کی سعادت نصیب فرمائی. ہم نے قرآن پاک کی 3 آیتوں کی تلاوت کی ہے اور ایک حدیث پاک کی تلاوت کی ہے. دعا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے زبان و دل سے جو بات کہلوائے ہم سب کے لیے نافع بنا دے. ابھی جو ہم لوگوں کے اوپر سایہ فگن تھا جو گزر چکا ہے مہینہ، اور رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اور اس سے پہلے ہی سے بہت خصوصیت کا مہینہ سب چل رہا تھا، رجب المرجب کا مہینہ، اسی طریقے سے شعبان المعظم کا مہینہ، جس کے لیے دعا کرتے تھے ہم لوگ اللہم بارک لنا فی رجب شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت ڈال دیجئے، اور عمر کی تمنا کر رہے تھے کہ اللہ ہماری عمروں کو بڑھا دیجئے تاکہ رمضان کو ہم پالیں اور اس کے فیوز و برکات سے ہم لوگ جو ہے سیراب ہو جائیں. یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو گزرا ہے ہم لوگوں کے اوپر سے، یہ بہت ہی محترم مہینہ گزرا ہے اور بہت ہی برکت والا مہینہ گزرا ہے. رمضان کہتے ہیں گناہوں کو جلا دینے کو، یہ گناہوں کو جلانے والا مہینہ تھا جو ہم لوگوں کے اب ہم لوگوں نے کیا پایا اس مہینے میں وہ ہم اپنے آپ کا جائزہ لے سکتے ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ وہ اس لیے آتا ہے تاکہ ہمارے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ جائے، اللہ کا ڈر خوف آ جائے،
اور اللہ سے معیت بڑھ جائے، اللہ کا یقین، اللہ کا دھیان یہ ہو جائے، اور رمضان میں قرآن سے انسیت اور بڑھ جاتی ہے آدمی کی۔ آج ہمارا ماحول اور معاشرہ اس تیزی کے ساتھ جو ہے دوسرے کے معاشرے کو اور کلچر کو قبول کر رہا ہے، جو بہت ہی افسوس کا مقام ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رات بھر آدمی کھاتا ہے اور دن بھر آدمی سوتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا کر رہا ہوں، حالانکہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں جتنا قرآن پڑھا جائے وہ کم ہے، اور یہ پریکٹس کا مہینہ ہے تاکہ پورے سال ہم قرآن کی تلاوت کریں۔ آج ہمارا گھر اور ماحول جو ہے قرآن سے خالی ہوتا جا رہا ہے۔ صبح اٹھتا ہے آدمی اور اخبار کا مطالعہ کرتا ہے، نیوز کا مطالعہ کرتا ہے، ٹھیک ہے آپ ہر چیز کا مطالعہ کریں، مگر قرآن کو کبھی بھی اپنی زندگی سے خالی نہ ہونے دیں۔ اللہ نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، یہ جو کتاب آپ کو دی گئی اس کو پڑھا کیجئے۔ جو آدمی بھی قرآن کو پڑھتا ہے اس کے ذہن میں تازگی رہتی ہے اور روحانی طاقت اس کو ملتی ہے۔ کیا بات تھی، جو آدمی جو ہے اس راستے سے گزرتا تو روئی کا پھوہا جو ہے کان میں ڈال کر کے گزرتا تھا، ایسا نہیں کہ قرآن کی آواز آ جائے اور میں ایمان لے آؤں۔ آج ہمارے گھروں سے ہم لوگ تو اعظم گڑھ یو پی میں پڑھے ہوئے ہیں، مدرسہ بیت العلوم سرائے امیر اعظم گڑھ یو پی، جہاں 4,500 بچے رہتے ہیں۔ میرے والد صاحب بھی اصل وہیں پڑھائے 35 سال 40 سال۔ وہاں کا ماحول ایک دیکھا کہ ماں اور بہنیں تو چھوڑیے، ان کو تو کوئی دیکھتا ہی نہیں تھا، ان کے بالوں کو اور ان کے اس کو، اور گھروں کا ماحول ایسا کہ فجر کے بعد کہیں سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، کہیں سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے اور کہیں سے ذکر اور آہو بکا کی آواز آ رہی ہے، اور تہجد کے وقت کا کیا پوچھنا، لگتا تھا کہ جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں اور آدمی اس میں معطر ہو رہا ہے۔ ایسا ماحول، تو اس کا اثر کیا ہوتا تھا کہ دیکھا حضرت مفتی سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بیت العلوم کے صدر مفتی ہوا کرتے تھے، اور حضرت شیخ سگریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اجازت یافتہ تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی اہلیہ یعنی ہم لوگوں کی دادی محترمہ، ان کو ہم لوگ دادی کہتے تھے، وہ موجود تھی۔ ان کا اثر یہ تھا کہ بڑے بڑے اساتذہ یعنی بزرگ اساتذہ جو بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے تھے، اگر جو ہے امی حکم کر دیتی تو وہ چیلا ہی چیرتے رہتے تھے، کہتے تھے بابو وہ چیلا چیرو۔ آج کل کا شاگرد کیسا ہوتا ہے وہ دیکھ لیجیے۔ وہ کیا تھا، ایک روب تھا، ایک اثر تھا قرآن کی برکت کا کہ لوگوں پر اس کا اثر رہتا تھا۔ دادی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن میں 10 پارہ 15 پارہ یومیہ کا وہ معمول تھا ان کا، تب جا کر کے مفتی سجاد صاحب ہوتے تھے، تب جا کر کے کہیں اکابرین ہوتے تھے۔ پہلے کا واقعہ کیا تھا، بچوں کو جو مائیں دودھ پلاتی تھی وہ باوضو ہو کر کے پلاتی تھی، تو بچے جو بزرگ پیدا ہوا کرتے تھے، اللہ والے پیدا ہوا کرتے تھے، انقلاب آ جاتا تھا۔ آج کا ماحول جو ایک دم بدلتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ ہم صبح اٹھیں، فجر کی نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اور کچھ ہی منٹ ہو ہم اللہ اللہ کریں۔ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر جو یہ روزہ اور رمضان آیا وہ صرف اس لیے آیا تھا تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ کیا آ جائے؟ تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے۔ آگے اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ ہر کوئی کہتا ہے ہم سچے ہیں، ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے ہم سچے ہیں۔ آئیے پوچھئے قرآن سے کہ قرآن کس کو کہتا ہے سچا ہے، اللہ کسے کہتا ہے سچا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے سچے وہ لوگ ہیں جو علماء اور صلحاء کی جماعت ہے، جو علماء کی صلحاء کی جماعت ہے، جو راہ تصوف سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، یہ لوگ تو سچے ہو سکتے ہیں۔ مگر اکثر و بیشتر دنیا دار جو آدمی دنیا میں ڈوبا ہوا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہے، عالم علماء کی عزت نہیں کرتا ہے، من چاہی زندگی گزارتا ہے، من مانی زندگی گزارتا ہے، نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، وہ بھی اگر کہے کہ ہم سچے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے وہ ایک نمبر کا مکار ہے۔ اکثر و بیشتر ابھی جو دنیا میں دیکھ رہے ہیں، مکاروں کی ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے، مکاروں کی ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ 2 قسم کے مریض ہوتے ہیں، ایک ہے جسمانی مریض، آدمی کو اگر کسی کو ہارٹ کا مرض ہو جائے وہ کوشش کرتا ہے کہ ہم ہارٹ کے ڈاکٹروں سے ملیں،
کوئی اگر گردے کا مریض ہوتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ ہم گردے کے مریض سے ملے. کسی کو اگر جو برین ہیمریج ہو جاتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم نس کے ڈاکٹروں سے ملے. کوئی آدمی اگر جو ہے فالج اٹیک ہو جائے یا اس طریقے کا مرض جس طریقے کا مرض ہوتا ہے وہ ایسے ڈاکٹر کو تلاش کرتا ہے. مگر کیا بات ہے آج دینی گراوٹ اتنی آ چکی ہے ہر کوئی سے آدمی مسئلہ پوچھ لیتا ہے, ہر کوئی کو مفتی سمجھ بیٹھتا ہے. آج ہمارے علاقے میں الحمدللہ ایک سے ایک مدرسہ ہے. جامعۃ العربیہ اشرف الکنوہ ہے, اسی طریقے سے امدادیہ راجو پٹی ہے, طیب المدارس ہے, اور بھی جو بھی مدارس ہے آپ کے سامنے بالا ساتھ ہے. بڑے بڑے علماء کرام ہیں جس سے آپ کو محبت ہو اور جو علماء صلحاء کی جماعت ہو ان سے جڑ کر کے مسائل کو پوچھنا چاہیے. پوری زندگی گزر جاتی ہے, کیا کہہ رہے ہیں کسی اللہ والے سے تعلق نہیں ہوا, کہہ رہے ہیں کہ تعلق نہ ہونے کیا خمیازہ کیا کیا بھگتنا پڑتا ہے اور پریشانی کیا کیا ہے جو چھپے ہوئے مرض ہیں. میں ابھی ایک مضمون بھی لکھا ہوں ابھی رمضان میں 2-4 دن پہلے کہ افسوس کا مقام ہے ہمارا ضلع سیتامڑھی, ہمارا یہ جو ضلع سیتامڑھی ہے علماء حفاظ قراء کی ایک ٹیم ہے, ایک ٹیم بھری پڑی ہوئی ہے. جدھر دیکھیے عالم ہے, جدھر نظر اٹھائیے مفتیان کرام ہیں, جدھر نظر اٹھائیے حفاظ کرام ہیں, جدھر نظر اٹھائیے قراء کرام ہیں. مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ اللہ والوں سے وہ جڑے ہوئے نہیں. کیا بات تھی, حافظ حضرت احمد شہید رحمت اللہ علیہ وہ میاں جی تھے, وہ ایک میاں جی تھے, ان کو کچھ نہیں آتا تھا, بس اتنا ہی آتا تھا کہ دین کی کچھ نہ کچھ ہلکی پھلکی تعلیم تھی اور قرآن اوپر پڑھا لیتے تھے, قرآن اوپر پڑھا لیتے تھے. ایک واقعہ ایسا ہوا, سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے شیخ کا انتقال ہو گیا. وہ سوئے خواب میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ایک شبیہ دکھائی گئی. اب اس کی تلاش میں اس گاؤں دوڑ رہے ہیں. خادم نے کہا کہ آپ بہت دنوں سے جو ہے بہت پریشان ہیں اور متفکر نظر آ رہے ہیں, ایک بات بتلاؤں, اپنے گاؤں کے بغل میں حسن پور جو ہے ایک گاؤں ہے, اس میں ایک میاں جی آئے ہیں, چلیے ان سے بھی مل لیتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کی بے چینی آپ کی پریشانی دور ہو جائے. تو لوگوں نے کہا کہ وہ خادم کے کہنے پر حضرت نے کہا ٹھیک ہے حضرت سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی لے چلو ملتا ہوں. وہاں جانا ہوا, گئے تو دیکھا کہ ارے جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شبیہ کو دکھایا تھا یہ تو یہ وہی ہے. فوراً وہ گئے, گلے ملے, معانقہ کیا, مصافحہ کیا, کہا حضرت مجھے بیعت کر لیجئے, حضرت مجھے بیعت کر لیجئے, میں تو آپ ہی کو کھوج رہا تھا. اب کیا تھا, بیعت ہوئے. اس کے بعد ایک ٹیم بنی, ان کو جو ہے عقیدہ اور ایمان کی مضبوطی کے لیے پورے ہندوستان میں گھمایا گیا. کیا تھا, علم سے آدمی وہ بڑا بنتا ہے جب اس کے اندر عمل صالح ہو. آج تو آدمی بن رہا ہے, کہہ رہے کہ میں کہہ رہا تھا کہ روحانی مرد کیا کیا ہے, کبر ہے, نخوت ہے, حب مال ہے, حب جاہ ہے, منافقت ہے, ریاکاری ہے, بدماشی ہے, عیاری ہے, مکاری ہے, چالاکی ہے. یہ سب چھپے ہوئے امراض ہیں. یہ سب آپ سے کوئی کام لے لیا چالاکی سے اور کہہ دیا وہ تو بیوقوف تھا اس سے کام لے لیا. کہہ رہے ہیں اس سب کے ڈاکٹر اللہ والے ہوتے ہیں. کون ہوتے ہیں؟ اللہ والے ہوتے ہیں. ان سے جا کر کے آدمی بیعت ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اپنا علاج کراتا ہے. قرآن میں سورہ شمس میں اللہ نے فرمایا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, آدمی کے اندر جو ہے شر بھی ہے اور خیر بھی ہے. جب شر کا علاج کرا لیتا ہے تو شر دب جاتا ہے اور خیر غالب ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ جہاں جاتا ہے خیر ہی خیر پھیلتا چلا جاتا ہے, لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے چلے جاتے ہیں. کہہ رہے جب ایمان کی مضبوطی بڑھے گی, ایمان کی طاقت بڑھے گی تو آدمی کو جو ہے دین کی بات سننے میں, قرآن پڑھنے میں اور نماز پڑھنے میں, تلاوت کرنے میں, ہر چیز میں مزہ آئے گا. کہہ رہے ہیں کہ آج جو ہے ہمارا تقویٰ کا گراوٹ, اتنی گراوٹ آ گئی ہے کہ آدمی کو نہ نماز پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے, نہ عالم صلحاء کی جماعت میں بیٹھنے میں مزہ آ رہا ہے. جس سے بھی آدمی جڑا ہوا ہے بس اپنے مفاد کی خاطر جڑا ہوا ہے. کوئی عالم سے اگر کوئی آدمی جڑا ہوا ہے تو اپنے مفاد کے خاطر جڑا ہوا ہے, جب تک اس سے میرا فائدہ ہے میں جڑا رہا. تو کہہ رہے یہ انسانیت نہیں ہے. انسانیت تو اس کا نام ہے کہ اللہ کے لیے جڑے, اللہ کے لیے اس کا فائدہ ہم پہنچائیں, اللہ آپ کا فائدہ پہنچائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اعطى للہ وابغض للہ فقد استكمل الایمان او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جو شخص کسی سے اللہ کے لیے دوستی کرتا ہے اور اللہ ہی کے لیے دشمنی کرتا ہے تو کہہ رہے ہیں وہ ایمان کو مکمل کر لیا. آج کل کیا حال ہے, آدمی اپنے مفاد کے لیے دوستی کرتا ہے, نہیں دین کے لیے دوستی کرنا چاہیے کہ ہمارے دین میں بڑھوتری اس شخص سے ہو رہی ہے کہ نہیں. اگر دین میں بڑھوتری نہیں ہو رہی ہے یہ سمجھیے ہمارا کامل دوست نہیں ہے.
कामिल दोस्त तो वो है कि जिसके साथ बैठे उससे हमारा ईमान बढ़े और बढ़ता चला जाए। ईमान बढ़ने के लिए जो है बुखारी शरीफ की हदीस है, आका ताजदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जद्दिदू ईमानकुम बिकौली ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कह रहे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करो, दिल का मैल कुचैल बाहर चला जाएगा। और इल्लल्लाह इल्लल्लाह पढ़ने की वजह से दिल जो है अल्लाह की रूहानियत से मुअत्तल होता चला जाएगा। अब परवाह नहीं पड़ेगा कौन दुनियादार आपको गाली दे रहा है, कौन बुरा कह रहा है। जो काम भी आप करेंगे वो अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे और अल्लाह आपसे खुश होता चला जाएगा। कह रहे हैं जो आदमी दिन में एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है, 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। अगर उसी दिन में उसका इंतकाल हो गया तो इंशाअल्लाह बगैर हिसाब व किताब के वो जन्नत में जाएगा। और कह रहे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की वजह से उसका ईमान जहां था उससे कई गुना वो बढ़ा दिया जाता है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, बात दूसरी तरफ चली गई। मैं ये कह रहा था रमज़ानुल मुबारक से पहले, अभी जो शव्वाल से पहले पहले बड़ी खुसूसियत वाला महीना सब चल रहा था। कौन? रजब और शाबान और रमज़ानुल मुबारक। अभी ये जो महीना आया है शव्वाल, शव्वाल के माने ये बुलंद करने के, बुलंद करने के। और जो आप जो है रमज़ानुल मुबारक के जो 30 रोजे रखे हैं, इसमें अगर कोई 6 रोजा रख लेता है तो उसको पूरे साल रोजा रखने का सवाब मिलता है। इसमें 3 चीजें बहुत खुसूसियत की हामिल है। इस महीने से, ये 3 महीना जो शव्वाल है, ज़िक़ादा है, ज़िलहिज्जा, ये हज वाला महीना है। कह रहे जिन लोगों के ऊपर हज फर्ज है, कितने लोग बहाना करते हैं बेटी की शादी हो जाएगी तो जाएंगे, घर बना लेंगे तो जाएंगे। आपके ऊपर हज फर्ज हो गया, अव्वले फुर्सत में आप हज करने जाइए। अव्वले फुर्सत में अल्लाह ने आपको दिया है, आप जो है माल से मोहब्बत कर रहे हैं। क्या बात थी कि अल्लाह ने आप ही को माल दिया, दूसरे को नहीं दिया? आपको समझना चाहिए और कदरदानी करनी चाहिए। कह रहे हैं कि जो आदमी अल्लाह का शुक्र अदा करता है अल्लाह उसके माल में इजाफा कर देता है, और जो नाशुक्री करता है तो धीरे धीरे देखिएगा वो दीमक की तरह उसका माल जो है फिसलता हुआ चला जाता है। अफसोस का मकाम यह है कि बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो अगर लोगों के सामने, समाज के सामने रखा जाता है तो ये कहते फिरते क्या जरूरत थी ऐसे लोगों को लाने की। ऐसे लोगों को लाते जो मीठी मीठी बात कर करके चले जाते। मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साजिद अली खान साहब, हाजी साजिद अली खान साहब, ये तो हम लोगों के शुरू से ही मुरब्बी हैं और बहुत मोहब्बत की निगाह से देखते हैं। और मैं कहता भी रहता हूँ कि अल्लाह ताला इनको जो हर चीज़ में एक जो है नुमाया इंतजाम करने का जो है अल्लाह ने जो मलिका दिया है, बहुत खाल खाल लोगों में मिलता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आज बहुत सारी चीज़ों में मिलावट किए हुए हैं। जैसे दूध में अगर कोई पानी मिला दे तो लोग कहेगा ये जाली दूध है और पानी मिला हुआ है, चलो इस दूध को छोड़ करके हम दूसरा दूध लेंगे। मगर आज हम अपने कारोबार में लोन को मिला लिए, तो क्या ये सूद नहीं है? आपकी कहाँ तक गुंजाइश है? आप कभी जाकर के उलमा से, मुफ्तियान किराम से आपने पूछा कि हम जो ये लोन ले रहे हैं, ये सूद का कारोबार हम अपने कारोबार से मिला रहे हैं, तो क्या हमारा ये कमाना जायज़ है या नाजायज़ है या हराम है? आपने कभी आलिम उलमा से पूछा? आप उसी पैसे से नमाज पढ़ खा करके नमाज पढ़िएगा तो नमाज पढ़ने में कहाँ से मजा आएगा? उसी पैसे से अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं तो कह रहे मजा नहीं आएगा। कहाँ से मजा आएगा? हजरात साहबा किराम, बुजुर्गान दीन रात रात भर अल्लाह अल्लाह किया करते थे और मजा आता था। आज भी जो लोग माल तय्यब से जो लोग जाते हैं हज उम्रा करने, उनसे पूछिए उनको उसका मजा क्या आता है। मैं तो बड़ी बोल नहीं बोलूंगा, तहदीस बिन नेमत के तौर पे कह रहा हूँ। अभी जाना हुआ था शाबानुल मुअज़्ज़म में उम्रा करने, ऐसा महसूस होता था गोया कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। ऐसा महसूस होता है आदमी जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहा है, उनसे मुसाफा कर रहा है। जब आदमी कोशिश करता है कि नहीं हम अपने जो अंदर की बुराइयों को दूर करें, जो छुपी हुई बुराइयां हैं। आजकल क्या है, लोग लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ जो है उल्टा सीधा काम कर रहा है और जो मन में आ रहा है जैसा पैसा है पैसा 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 कर करके अपने दिल को वो पापी बना चुका हुआ है। उसकी वजह क्या है? हमारा स्टेटस खराब ना हो, लोग ये ना समझे कि अल्लाह अल्लाह ये तो गरीब हो रहा है। नहीं, आप ये कोशिश कीजिए कि मेरा अल्लाह मुझसे नाराज ना हो। लोग नाराज हो जाए चलेगा, लोगों के सामने मेरा स्टेटस खराब हो जाए चलेगा, मेरा अल्लाह मुझसे नाराज ना हो। आजकल क्या है, माहौल ऐसा बना हुआ है जिससे पूछिए हम लोग जाते हैं
کروڑوں کا کاروبار ہے. پوچھا جاتا ہے کیا زکات کا پیسہ جوڑا کا مولانا اس میں آدھا زیادہ تو لون ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی لون لینے کی کہاں تک گنجائش ہے. آپ شریعت سے بھی معلوم کریں. شریعت معلوم کرنے کے بعد پھر جو حضرات مفتیان کرام فتویٰ دیتے اس طور پر کام کرنے سے آپ کو کامیابی ہے. بہت سارے لوگ سود لیتے دیتے ہیں کہ چلو بھائی سود سے ہمارا کام چل جائے گا. سود کیسا آپ کے لیے جو ہے زہر ہے وہ آپ عالم کرام سے پوچھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. سود لینے والا, دینے والا, اس پر گواہ بننے والا تمام کے تمام جہنمی ہیں. مگر آپ کا اسٹیٹس ایسا ہے, ماڑی والا کپڑا پہنے ہوئے, عطر لگائے ہوئے, چار چکے پہ گھوم رہے ہیں, بگلا پہ بگلا لے رہے ہیں سود پر, اور لوگوں کو یہ سمجھ میں آ رہا بڑا ہے. بڑا تو وہ ہے جس کے اندر جائز مال ہو اور جائز مال خوب کمائی. اللہ نے تو قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو مال طیب خوب کماؤ, مال طیب خوب کماؤ اور خوب کھاؤ اور اللہ کا شکریہ ادا کرو. تو میں یہ کہہ رہا تھا یہ خصوصیت کے ساتھ جو ہے شوال اور ذی قعدہ اور ذی الحجہ یہ حج کا مہینہ ہے. اس میں لوگ جو حج کرنے جاتے ہیں, کتنے لوگ پیدل جاتے ہیں, کتنے لوگ جو ہے ہوائی جہاز سے جاتے ہیں, اور جس کو جس طریقے سے سہولت ہے. تو جس کے پاس بھی مکہ آنے جانے کا کرایہ ہو اور ان ایام میں گھر کا خرچ کا پیسہ ہو تو وہ لوگ جو حج کی تیاری کریں اور کوشش کریں. بھائی پرائیویٹ سے بھی اللہ نے نوازا ہے, پرائیویٹ سے جائیں اور خوب حج کریں. اور جو ہے میں نے جو حدیث پڑھی ہے کہ جس کے پاس جو ہے رمضان کے بعد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 6 روزہ رہ لیتا ہے وہ ایسے ہی جیسے پورے سال روزہ رہا. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل صالح کی توفیق سے نوازے اور کسی نہ کسی اللہ والے سے جڑ کر کے زندگی گزارنے والا بنائے. اور جو ہے بے راست پگھا کی زندگی وہ کوئی زندگی نہیں ہے. اپنا تو کام ہے بس جلاتے رہو چراغ, اپنا تو کام ہے بس جلاتے رہو چراغ. راستے میں چاہے دوست یا دشمن کا گھر ملے, نہ سیاہی کے ہیں دشمن نہ سفیدی کے ہیں دوست, نہ سیاہی کے ہیں دشمن نہ سفیدی کے ہیں دوست. ہم کو آئینہ دکھانا ہے, دکھاتے ہی رہیں گے. وآخر الدعوانا الحمدللہ.